بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے ترکیب نحوی۔ کل میں نے آپ کو فعل کے بارے میں بتایا، چونکہ جملہ فعلیہ کی کچھ اجزاء ہوتے ہیں، ان میں ہوتا ہے فعل، فاعل، مفعول، متعلق فعل، متعلق مفعول۔ تو سب سے پہلے ترکیب کرنے سے پہلے میں آپ کو فاعل کے بارے میں چند اشارات دینے جا رہا ہوں کہ فاعل، کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، اور جس اسم پر، جس چیز پر کام واقع ہو اس کو مفعول کہتے ہیں۔ یعنی اس میں فاعل وہ اسم ہے جس سے وہ شخص یا چیز سمجھی جائے جس سے فعل صادر ہو، یا اس میں فاعل وہ اسم جو کسی مصدر سے بنے اور جس سے وہ چیز یا آدمی ظاہر ہو جو کوئی کام اختیار یا بے اختیاری میں کرتا ہو، مثلا کھانے سے کھانے والا، لکھنا سے لکھنے والا، دوڑنا سے دوڑنے والا۔ تو اس کو فاعل قیاسی بھی کہتے ہیں۔ تو اس کے بنانے کا جو قاعدہ ہے تو اس طرح ہے کہ مصدر کا الف ہٹا کر یا مجہول لگاتے ہیں۔ جیسے کھانا، الف ہٹاتے ہیں تو یا مجہول یہ لگائیں گے تو کھانے والا، لکھنے والا، دوڑنے والا۔ اور اس طرح فاعل کی دوسری قسم ہے فاعل سماعی، یعنی وہ فاعل ہے جو کسی خاص قاعدے سے نہ بنے ہوں، بلکہ جس طرح الفاظ سنے گئے ہوں اسی طرح استعمال بھی ہوتے ہیں۔ اس کی شناخت اس کے سمجھنے پر موقوف ہے۔ مثلا لکڑہارا، یعنی لکڑی کاٹنے والے کو لکڑہارا کہتے ہیں۔ لوہار، لوہے پر کام کرنے والے کو لوہار کہتے ہیں۔ اسی طرح چرواہا، رکھوالا، کھلاڑی، چوکیدار، کوچوان، گڈریا، سپیرا، کاریگر، مکھی مار، دھوبی وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کو فاعل سماعی کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے مفعول، یعنی وہ اسم جس پر فعل واقع ہو، کام واقع ہو، اس کو مفعول کہتے ہیں۔ جیسے رکھا ہوا، لکھا ہوا، چرایا ہوا، کھایا ہوا وغیرہ وغیرہ۔ اب ترکیب نحوی۔ ترکیب نحوی کس سے کہتے ہیں؟ کسی جملے میں الفاظ کے باہمی تعلقات کو ظاہر کرنے کو ترکیب نحوی کہتے ہیں۔ مثلا فعل، فاعل، مفعول اور متعلقات فعل یا مبتدا، خبر اور فعل یا مبتدا، خبر اور فعل ناقص اور متعلق خبر کو الگ الگ کرنے کا نام ترکیب نحوی کہتے ہیں۔ یا کسی جملے کے اجزاء اور الفاظ کو الگ الگ کر کے ان کے آپسی رشتے کو ظاہر کیا جائے تو اس سے ترکیب نحوی کہتے ہیں۔ یا ترکیب نحوی میں جملے کے مختلف اجزاء اور الفاظ کے باہمی تعلقات سے بحث ہوتی ہے اور اس کا موضوع کلام ہوتا ہے تو اس کو ترکیب نحوی کہتے ہیں۔ یا کسی جملے میں بناوٹ، ساخت، وضع، ڈھب، طور، ڈھنگ، طریقہ کو ظاہر کرنا تو اس کو ترکیب نحوی کہتے ہیں۔ چونکہ ترکیب نحوی میں ہمیں دو قسم کے جملے ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ چونکہ یہ دونوں جملے جو ہیں یہ جملہ خبریہ سے نکلے ہیں، تو جملہ اسمیہ میں بنیادی طور 3 جز ہوتے ہیں۔
मुब्तदा, खबर और फ़ैल नाक़िस, और कहीं पर मुतल्लिक़ खबर भी होता है या मुतल्लिक़ फ़ैल भी होता है। तो जुमला फ़ैलिया में अज्ज़ा होते हैं फ़ाइल, मफ़ूल, फ़ैल और मुतल्लिक़ात फ़ैल और अलामत फ़ाइल और अलामत मफ़ूल, या मुतल्लिक़ात फ़ाइल और मुतल्लिक़ात मफ़ूल। लफ्ज़ ने को अलामत फ़ाइल कहते हैं, लफ्ज़ को अलामत मफ़ूल कहते हैं। तरकीब नहवी करते वक्त हमें चंद अहम बातों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। नंबर 1, जिस जुमले की तरकीब करनी दरकार हो तो पहले उसका मतलब और मानी अच्छी तरह से जहन नशीन करना चाहिए, क्योंकि जुमले का मतलब और मानी का समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, जब किसी शेर या मिसरे की तरकीब नहवी करनी हो तो पहले उस शेर की नसर बना लीजिए। मसलन एक शेर का मिसरा है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। पूरा शेर है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो ये एक शेर का मिसरा है, इसको पहले हम नसर बनाएंगे। तो नसर हम इस तरह बनाएंगे, दीदावर बड़ी मुश्किल से चमन में पैदा होता है। फिर इसकी तरकीब नहवी करनी होती है। तो ये तीसरी हिदायत है कि पहले अगर कोई शेर होगा या शेर का कोई मिसरा होगा तो इसको पहले हम नसर बनाएंगे, फिर बाद में इसकी पहचान करेंगे क्या ये जुमला इस्मिया है या ये जुमला फ़ैलिया है। तो फ़ैल के लिहाज से ये मालूम कीजिए कि जुमला इस्मिया है या जुमला फ़ैलिया है। यानी अगर उसमें फ़ैल नाक़िस होगा तो ये जुमला इस्मिया है, अगर उसमें फ़ैल ताम होगा तो जुमला फ़ैलिया होगा। नंबर 4, अगर कोई लफ्ज़ कलाम से हज़फ किया हुआ हो, यानी हटाया गया हो, ख़त्म किया हुआ हो, हज़फ कहते हैं उसी को, तो उससे पूरा कर लीजिए। यानी अगर कहीं पर किसी जुमले में आपको और भी कोई लफ्ज़ मिलाने की ज़रूरत है तो उसको आप मिला सकते हैं, या कोई लफ्ज़ उसको आप हटा भी सकते हैं। 5वीं हिदायत, जुमला इस्मिया में सबसे पहले फ़ैल नाक़िस, फिर मुब्तदा, फिर खबर और आखिर में मुतल्लिक़ात मालूम करके लिखिए। यानी जुमला इस्मिया की जब तरकीब नहवी करनी होगी तो पहले हम फ़ैल नाक़िस लाएंगे, फिर मुब्तदा, फिर खबर। मुब्तदा और खबर, मुब्तदा उस इस्म को कहते हैं जिसके बारे में खबर दी जाए, तो खबर उस लफ्ज़ इस्म को कहते हैं जो किसी इस्म की सिफत ज़ाहिर करता हो, तो वहाँ सिफत को खबर के तौर पर लिखा जाता है। तो जुमला फ़ैलिया में सबसे पहले फ़ैल ताम, फिर फ़ाइल, फिर मफ़ूल और आखिर में मुतल्लिक़ात फ़ाइल व मफ़ूल या अलामत फ़ाइल व अलामत मफ़ूल मालूम करके लिखे जाते हैं। तो किताब में नीचे आप अपनी किताब पर नज़रें दौड़ाइए, कुछ जुमलों की यहाँ तरकीब की हुई है। तो मैं आपको नीचे दिए गए कुछ जुमलों की वो तरकीब नहवी बताऊंगा। आप किताब के सफ़ा नंबर 120 पर जाइए और वहाँ से गौर से देखिए। हमीद मैदान में खेलता है, लकड़हारे ने खूब कमाई की, असलम ने संदीप की मदद की, आबिद ने खाना खाया।
حمید میدان میں کھیلتا ہے، تو کھیلتا ہے فعل تام، حمید جو ہے فاعل ہے، میدان جو ہے مفعول ہے، میں لفظ جو ہے حروف جار ہے۔ تو جس اسم کے ساتھ حروف جار لگایا جائے اس کو مجرور بھی کہتے ہیں۔ لکڑ ہارے نے خوب کمائی کی فعل تام، لکڑ ہارے فاعل، نے علامت فاعل، خوب صفت، اسلم نے سندیپ کی مدد کی فعل تام، اسلم فاعل، نے علامت فاعل، سندیپ مفعول، کی علامت مفعول۔ عابد نے کھانا کھایا فعل تام، عابد فاعل، نے علامت فاعل، کھانا مفعول۔ تو یہ اس طرح یہ چند جملے جو تھے ان کی ترکیب یہاں میں نے آپ کو بتائی، جس طرح کتاب پر دکھایا گیا ہے ان کو اسی طرح آپ ترتیب سے لکھیے لفظ، اور آگے اس کو لکھیے کہ گرامر کے لحاظ سے یہ کس اصطلاح سے تعلق رکھتے ہیں، اور آخر پر ایک کھڑی لکیر لگائیے اور اس کو لکھیے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا یا جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہ جملے جو تھے یہ جملہ خبریہ کے جملے تھے۔ اب اس کے بعد میں آپ کو اور بھی 2-3 جملوں کی آپ کو ترکیب بتاتا ہوں۔ احمد چالاک ہے فعل ناقص، احمد مبتدا، چالاک خبر۔ تو میں نے آپ کو بتایا جس اسم کے بارے میں کوئی صفت ظاہر ہو تو اس کو ترکیب میں خبر کہتے ہیں۔ تو یہاں احمد جس اسم کے بارے میں خبر دی جائے اس کو مبتدا کہتے ہیں۔ تو احمد چالاک ہے لفظ جو ہے فعل ناقص، احمد مبتدا، چالاک خبر۔ کریم غربت کا مارا ہوا ہے فعل ناقص، کریم مبتدا، غربت کا مارا خبر۔ تم بڑے ظالم نکلے فعل ناقص، تم ضمیر ہو کر مبتدا، یعنی تم لفظ جو ہے ضمیر ہے تو یہ ضمیر ہو کر مبتدا ہے، بڑے ظالم خبر ہے اور صفت بھی ہے۔ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، دیدور بڑی مشکل سے چمن میں پیدا ہوتا ہے فعل ناقص، دیدور مبتدا، پیدا خبر، سے حروف جار، بڑی مشکل مجرور، یعنی جس لفظ کے ساتھ حروف جار لگایا جائے اس کو مجرور کہتے ہیں۔ میں یہ بھی حروف جار ہے، چمن مجرور۔ ہاں یہ کتاب اچھی ہے فعل ناقص، یہ اسم اشارہ ہے، یہ کتاب جو ہے مشار الیہ ہے، تو یہ کتاب دونوں لفظ بن گئے مبتدا، اچھی خبر ہے اور اچھی اس کی صفت بھی ہے۔ یہ کتاب اچھی ہے فعل ناقص، یہ اسم اشارہ، کتاب مشار الیہ، تو دونوں لفظ بن گئے، یہ کتاب یہ بن گیا مبتدا، اچھی خبر ہے۔ تو اس طرح یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ طارق نے اشرف کو باغ میں دیکھا فعل،
तारिक फ़ाइल, ने अलामत फ़ाइल, अशरफ मफ़ूल, को अलामत मफ़ूल, मैं हुरूफ़ जार, बाग मजरूर। तो दोनों ये मुतल्लिक फ़ेल बन गए। तो इस तरह ये जुमला जो है जुमला फ़ेलिया खबरिया हुआ। तो इंशाल्लाह कल भी तरकीब नहवी की और भी चंद मिसालें मैं आपको पढ़ाऊँगा। उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से पढ़ें, गौर से सुनें और अपनी कॉपी पर नोट करते रहें। वस्सलाम।